میرا نام پاسٹر شہزاد چارلس ہے۔ واز کے سلسلہ میں آج ہمارا دوسرا واز ہے۔ عنوان فدیہ، حصہ دوم، فی الحقیقت مسیح ہوا۔ ہالیلویا۔ آئے ہم کتاب مقدس میں سے آج خدا کی موت کے حوالے سے بات کریں گے کہ بہت سارے ایسے فرقے، بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مسیح کی موت کو تسلیم نہیں کرتے، اور کچھ ہمارے اپنے بھی کچھ ایسے مکس اپ خیال کے لوگ آ چکے ہیں جو خدا یسوع مسیح کی موت کے بارے میں شک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید مسیح کی موت ایک عام موت تھی، اس میں کوئی پلان نہیں تھا، اور انہوں نے جو موت انہیں حاصل ہوئی وہ ان کی کچھ غلط پالیسیز تھیں جن کی وجہ سے انہیں موت دی گئی، جیسے کہ انہوں نے یہودیوں کی سیاست کے اندر کوئی سیاسی پہلو ظاہر کیا جس وجہ سے وہ اس کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے اس کو موت کی سزا دلائی۔ کلام خدا میں پہلے تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم مسیحی تقریباً 2000 سال سے اس بات کا پرچار کرتے اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح پورے پلان کے ساتھ اس دنیا میں آئے تھے، اور وہ پلان تھا مرنے کا پلان۔ آمین۔ دنیا میں اور آپ آتے ہیں زندگی کا پلان لے کر، ہم زندہ رہنے کا پلان رکھتے ہیں، پر یسوع مسیح واحد ایک ایسی ہستی آئی دنیا کے اندر کہ جو اپنی موت کا پلان لے کر آئی۔ اس نے بارہا اقرار کیا کہ ابن آدم مسلوب کیا جائے گا، ابن آدم پکڑوایا جائے گا، ابن آدم مار ڈالا جائے گا۔ اس طرح کی خدا یسوع مسیح کی اپنی پتھیری اسٹیٹمنٹ ہمیں اناجیل کے اندر ملتی۔ پھر اس سے پہلے ہم دیکھیں فرشتہ نے جب آ کر مقدسہ مریم کو پیغام دیا تو اس پیغام کے اندر بھی مسیح کی موت کا، اس کے دکھ اٹھانے کا ذکر موجود۔ اس سے پیچھے چلے جائیں ہم تو انبیاء نے اس بات کا پلان دیا۔ انبیاء نے بتایا کہ خدا کا پلان ہے کہ ایک ممسوح جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، ایک خاص ممسوح ہے وہ قتل کیا جائے گا، ایک خاص خدا کا بندہ آئے گا جسے قتل کیا جائے گا۔ یوں تو بتھیرے آئے اور وہ انبیاء، خدا کے رسول، خدا کے پیغمبر قتل کیے جاتے رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے ایک جگہ پر یہودیوں سے، فریسیوں سے بحث کرتے ہوئے کہا، تم بھی کمال قسم کے لوگ ہو، تم نبیوں کے مقبروں کو سجاتے ہو، ان کے مقبرے سجاتے ہو، اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا۔ یعنی کہ پتھیرے آئے تھے جنہیں قتل کیا گیا، جنہیں شہید کر دیا گیا۔ پر یسوع مسیح کے بارے میں خاص پیشن گوئیاں ہیں کہ وہ آئے گا، وہ قتل کیا جائے گا، اور یہ خدا کا پہلے ہی سے ایک پلان تھا، ایک منصوبت۔ اور مسیح کی موت سے آپ جانتے ہیں، ہم ایماندار جانتے ہیں کہ ہمیں اس کی موت سے بہت سارے فائدے ہوئے۔ ہمارا کفارہ دیا گیا، ہمارا فدیہ ہوا، ہم اس کی موت کے وسیلہ سے خریدے گئے، ہم اس کے لہو بہانے کے سبب سے ہمارا موت چکایا گیا، ہمارا اذانہ ہوا۔ اس کی موت سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوئے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکھا ہے، اور آگے ہم اپنی نسلوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں۔ 2000 سال سے یہ تعلیم موجود ہے کہ وہ یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا۔ ابلیس کا ایک پلان ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی موت کے اندر خدا کا پلان ہے، تو ابلیس کا ایک پلان ہے کہ وہ مسیح کی موت کے خلاف بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ تو مرا ہی نہیں۔ یہ پلان اس وقت کے یہودیوں میں ہمیں نظر آتا ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے وہ مرا تھا، اسے دفن کیا گیا تھا۔ بعد میں یہ ظاہر کیا کہ جی اس کی تو لاش کو چرا کے لے گئے، حالانکہ جنہوں نے مارا ہے وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے اسے مارا ہے۔ پر اس کے بعد بہت سارے ایسے فرقے گروہ آئے، انہوں نے کہا یسوع کے ماری نہیں سی سکتا۔ ضرور سی، ہمارے اپنے بھی آج بھی بہت سارے خادم ایسے گھوم رہے ہیں جن کو مسیح کی موت کے بارے میں جو ہے بڑے شک و شبہات ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ روح سی، وہ ماری نہیں سکتا۔ بھائی وہ مرا تھا، وہ شہید کیا گیا، قربان ہوا اور اسے دفن کیا گیا، آج تک اس کی قبر موجود ہے۔ اس کے بعد اور پھر کیا ہے، انہوں نے کہا یہ دیو تے ماری نہیں سی سکتا، وہ تے خدا دا پیاری بڑا سی۔ تو خدا کے پیارے تو اس سے پہلے بھی بہت سارے آئے جو قتل کر دیے گئے۔ تو خدا کے پیارے ہی قتل ہوتے ہیں، خدا کے پیارے ہی خدا کے نام کے لیے جان دیتے ہیں۔ یسوع مسیح بھی اسپیشل اس دنیا میں اسی لیے آئے تھے تاکہ وہ جان۔ آمین۔ کتاب مقدس میں ہم خدا کے پلان کو دیکھیں، یسائی کی کتاب میں اس کے 53 باب کی 8 آیت، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پہلے سے پلان تھا، اور خدا نے یہاں پر کہا
وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ آمین۔ تو یہاں پر اس کی موت کے حوالے سے پہلے سے بات کر دی گئی کہ وہ مارا جائے گا، وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ پھر 5ویں آیت میں آئیں تو یہاں پر یوں لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم کیا کریں؟ شفا پائیں۔ آمین۔ تو یہاں پر ایک پورا پلان ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح قربان کیے جائیں گے، ایک منسوع آئے گا، ایک بندہ آئے گا، وہ قربان کیا جائے گا، ہماری بدکرداریاں اس پر لادی جائیں گی، ہماری بدکرداریوں کے سبب سے وہ کچلا جائے گا، ہمارے گناہوں کے سبب سے وہ گھائل کیا جائے گا، ہماری بیماریوں کے سبب سے جو ہے اس کو جو ہے مارا جائے گا۔ پھر ہم آگے پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے 10ویں آیت سے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا، جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزارنی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی۔ یہ کون سا ایسا دنیا میں شخص آیا کہ جس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی گئی اور قوم کے گناہوں کی قربانی کے لیے؟ کوئی بھی نہیں، آج تک کوئی ایسا دعوے دار ہی نہیں۔ صرف یسوع مسیح کے پیروکاروں نے یہ دعویٰ کیا، اور یسوع نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اپنی جان بتھیروں کے لیے دیتا ہوں۔ آمین۔ تو یہ ساری کی ساری پیشن گوئی اس پر صادق آتی ہے۔ خدا نے پہلے پلان کیا تھا کہ اس کی جان گناہوں کی خاطر جو ہے وہ قربانی دی جائے گی اس کی۔ پھر آگے لکھا ہے، اور خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی، اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا۔ یہاں بھی لکھا ہے اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راستباز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی۔ آمین۔ یہاں بھی کیا ہے؟ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی، یعنی کہ یہ جو ایک شخص آنے والا تھا، جس شخص کے اوپر پوری قوم کی بدکرداری ڈالی جائے گی، جس شخص کے اوپر اور پوری قوم کے گناہ ڈالے جائیں گے، جو قوم کی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا جائے گا، جس کے مرنے سے، جس کے جان دینے سے، جس کے قربان ہونے سے بہتوں کی خطائیں معاف کی جائیں گی، بچھیرے جو ہیں وہ راستواد ہو جائیں گے۔ یہ ایک پہلے سے پلان تھا کہ ایک شخص آئے گا، خدا نے ارادہ کیا ہے کہ وہ شخص آئے گا، تو یہ پلان پہلے سے کہ وہ جان دے گا۔ یہاں بائبل کے اندر جو مسیح کے لیے پیشن گوئیاں ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ وہ کواری سے پیدا ہوگا، وہ بڑی اچھی تقریر کرے گا، وہ بڑے اچھے جو ہے وہ معجزات دکھائے گا، وہ بڑی قدرت کے ساتھ کام دکھائے گا، یہاں تک محدود نہیں۔ مسیح کا آنا خدا کے پلان کے مطابق پہلے سے یہ تھا کہ اس پر سیاست کی جائے گی اور وہ پتھیروں کی بدکرداریاں اٹھانے کے لیے مارا جائے گا، وہ پتھیروں کے گناہ اٹھانے کے لیے جو ہے اپنا کاندھا جھکائے گا، وہ پتھیروں کو راستباز کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرے گا۔ آمین۔ تو یہ خدا کا پلان ہے، یہ کسی بندے کا پلان نہیں۔ آگے 2 حوالے اور دیکھیں گے ہم۔ اب دانیل کی کتاب میں چلیں، بزرگ دانیل کی کتاب، اس کا 9واں باب، اس کی 26 آیت۔ دانیل نبی یہ فرماتا ہے 26 آیت میں، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوک قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا۔ وہ نبی جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ 62 ہفتوں کی، یہ 70 ہفتوں کی نبوت ہے دانیل نبی کی، یہ 70 ہفتوں کی نبوت کے نام سے یہ مشہور ٹاپک ہے بائبل کے اندر۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب 62 ہفتے پورے ہو جائیں گے تو وہ ممسوح جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ یسوع مسیح تھا۔ وہ یسوع مسیح ہے جس کے موت کے بعد پھر شہر کو مسمار کر دیا گیا، وہ یسوع مسیح ہے۔
جس کی موت کے بعد یروشلم شہر برباد کیا گیا اور 1900 سالوں تک تقریباً وہ شہر برباد ہی رہا، دوبارہ یہودی اس میں داخل نہیں ہو پائے۔ وہاں کوئی قربانیوں کا سلسلہ شروع نہ کیا گیا، کیونکہ اس کی قربانی کے بعد پھر قربانیاں جو ہے وہاں پر اس صدی میں موقوف کر دی گئی۔ میرے عزیزو، یہاں بھی دانیل نبی ایک ایسے منسوخ کی بات کرتا ہے کہ جو آئے گا، ایک خادم آئے گا، ایک بندہ آئے گا، وہ قتل کیا جائے گا۔ آمین۔ آگے چلیں، زکریا کی کتاب اس کا 13 باب اس کی 7 آیت، یہاں لکھا ہے، رب الفات فرماتا ہے، اے تلوار تو میرے چرواہے، یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے، بیدار ہو، چرواہے کو مار کہ گلہ پراگندہ ہو جائے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا۔ یہاں پر ایک چرواہا ہے اور وہ چرواہا بدذات نہیں، وہ چرواہا بدکار نہیں، وہ خدا کا رفیق چرواہا ہے، وہ خدا کا دوست چرواہا ہے، وہ صادق چرواہا ہے، وہ اچھا چرواہا ہے۔ اور مسیح یسوع نے کتنی بار یہ کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں جو بھیڑوں کی خاطر اپنی جان دیتا ہے۔ تو یہاں پر جب وہ کہتا ہے نا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، یسوع مسیح نے زکریا کے اس حوالہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ رفیق چرواہا، وہ اچھا چرواہا جو مارا جائے گا، وہ میں ہوں، اور میں اپنی جان کس لیے دیتا ہوں؟ اپنی بھیڑوں کے لیے۔ یسوع مسیح نے بار بار یہ اقرار کیا کہ میں اپنی جان دیتا ہوں بھیڑوں کے لیے، تاکہ ان کی بدکرداریاں ٹھانکی جائیں، ان کے گناہ دور کیے جائیں، ان کے سبب سے مجھ پر سیاست ہو۔ آپ کو یاد ہے جب اماوس کی رات پر تو مسافر جا رہے تھے اور یسوع مسیح ان کے ساتھ ہو لیے، جب وہ زندہ ہو گئے تو وہاں پر ان سے باتیں ہونے لگی، تو انہوں نے یسوع مسیح کے مرنے کا ذکر کیا، انہوں نے کہا بڑی انہونی ہوئی، وہ بڑا اچھا بندہ تھا، اسے قتل کر دیا گیا۔ تو پھر وہاں پر یسوع مسیح انہیں بتاتے ہیں اور ان کی کتاب مقدس کے حوالے دے دے کر انہیں سمجھاتے ہیں، کیا تمہیں نہیں پتا کہ مسیح کا دکھ اٹھانا ضروری تھا، مسیح کا مارا جانا ضروری تھا؟ تو وہاں لکھا ہے کہ پھر ان کی آنکھیں کھل گئی کہ واقعی یہ باتیں تو پہلے سے لکھی ہوئی تھی اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ یسوع مسیح کو پتا تھا کہ کتابوں میں اس کے لیے کیا کیا آیا ہے، کون کون سی کتاب کے اندر کیا کیا حوالہ اس کے لیے موجود ہے۔ وہ اپنے آپ کو اچھا چرواہا کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بار بار یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے مصلوب کیا جاؤں گا، ابن آدم غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے گا، وہ اسے ماریں گے، اور پھر یہاں تک اسے پتا ہے کہ کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی بھی اٹھوں گا۔ اس نے مرنے سے پہلے کئی بار اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ میں مارا جاؤں گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر کوئی ہمیں گمراہ نہ کرنے پائے کہ جی یسوع مسیح مرا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ نہ مرتا تو ہمارے لیے فدیے کا کام پورا نہ ہوتا، افزانے کا کام پورا نہ ہوتا۔ یہ خدا کا ایک پلان ہے کہ بتھیروں کے گناہوں کی خاطر اس کی جان قربان کی جائے۔ آئے کتاب مقدس میں سے ہم نے جو سیکھا ہے ہم اس کے لیے شکر ادا کریں، اور خدا کے حضور میں ہم ایمان کے ساتھ جھکیں اور دل کے ساتھ شکر ادا کریں کہ اے خدا، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے پلان کو، اپنے بیٹے کی قربانی کو ہم پر ظاہر کیا ہے، ہم اس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں۔ باقی اس کے موت کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقتاً فوقتاً خدا نے جیسے توفیق دی ہم اس کو سیکھیں گے۔ آمین۔ اگر واز کا یہ سلسلہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔